أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو سب سے بڑی عبادت، مخصوص ترین عبادت جسے اللہ جل شانہ نے اپنی طرف نسبت دیا، یعنی روزہ. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مقصد روزہ کیا ہے؟ روزے کا اصلی مقصد جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ تقویٰ ہے کہ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم زیور تقویٰ سے آراستہ ہو سکو. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے تقویٰ؟ کل آپ کی خدمت میں چند آیتیں اور چند حدیثیں سلسلے میں پیش کر چکا ہوں. اہمیت تقویٰ اور مفہوم تقویٰ، کیا ہے تقویٰ؟ اسے جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا تقویٰ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہوا انہ لو وضع عملک علی طبق ولم یجعل علیہ غطاء. تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کا عمل کسی سینی میں رکھ دیا جائے اور سینی کے اوپر کوئی غلاف نہ ہو، ڈھاکا نہ جائے، سینی کھلی ہوئی ہو، عمل سب کی نگاہوں کے سامنے ہو. وقیف بہ علی اہل الدنیا لما کان فیہ شیء تستحی منہ. اور وہ آپ کا عمل پوری دنیا میں گھمایا جائے، سب کی نگاہوں کے سامنے سے آپ کا عمل گزارا جائے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ آپ کو شرمندگی کا احساس ہو سکے. اتنا صاف ستھرا اور اتنا پاکیزہ عمل ہو کہ اگر ساری دنیا بھی اسے دیکھ لے تو ہمیں شرمسار ہونے کی ضرورت نہ پڑے. اسے تقویٰ کہتے ہیں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ تقوی کی یہ تعریف تو عصمت کی سرحدوں تک پہنچا دیتی ہے. کیا معصوم کے سوا کوئی اور شخص ایسے کردار کا مالک ہو سکتا ہے کہ اس کے عمل میں کوئی ایک ایسا بھی عمل نہ ہو کہ اگر لوگوں کے سامنے وہ عمل آ جائے تو اسے شرمندہ ہونا پڑے؟ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہے. تو پھر معصوم اور غیر معصوم کا فرق کیا ہوا؟ معصوم بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے سب معصوم نہیں. معصوم اور غیر معصوم کا فرق یہ ہے کہ معصوم میدان عمل میں بھی معصوم ہوتا ہے اور فکر و ذہن کے مرحلے میں بھی معصوم ہوتا ہے. معصوم نہ صرف یہ کہ عملاً کوئی گناہ نہیں کرتا، بلکہ معصوم کے ذہن و تصور میں بھی گناہ کی گنجائش نہیں ہوتی. یہاں گفتگو عمل کی ہو رہی ہے کہ عمل ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی خامی، کوئی کھوٹ، کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو کہ اگر لوگوں کے سامنے وہ عمل آ جائے تو انسان کو
شرمندہ ہونا پڑے۔ مولا کائناتی نے تقوی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں ایک مقام پر مولا بہت اچھی تشبیہ دیتے ہیں تقوی کو، گناہ کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الا وان الخطایا خیل شمس، آگاہ ہو جاؤ کہ گناہ کی مثال، گناہ ایک ایسے گھوڑے کی مثال ہے کہ مانند ہے جو سرکش ہو، اڑیل ہو، کسی کے قابو میں نہ آتا ہو۔ حمل علیہ اہلھا، ایسے سرکش گھوڑے پر گنہگار سوار ہو۔ وخلعت لجمھا، اور اس کی لگام بھی سوار کے ہاتھ میں نہ ہو، لگام بھی ڈھیلی ہو۔ معلوم ہے کہ اگر انسان ایسے گھوڑے پر بیٹھ جائے گا، ایسی سواری پر بیٹھ جائے گا جو اڑیل ہے، سرکش ہے، اور اس کی لگام بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بے لگام ہے، اس کے دہن میں لگام بھی نہیں لگی ہوئی ہے، تو معلوم ہے کہ یہ گھوڑا ہمیں کہیں بھی گرا سکتا ہے، کسی جگہ کسی کھائی میں پٹک سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ گناہ اس سرکش اور اڑیل گھوڑے کے مانند ہے جس پر اس کا سوار بیٹھا ہو اور لگام بھی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے لگام گھوڑا ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا فتقحمت بہم فی النار، کہ یہ گناہ کا گھوڑا اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ لیکن اسی کے برعکس تقوی کیا ہے؟ تقوی کا نتیجہ اور اثر کیا ہے؟ الا وان تقوی مطایا ذلل علیہا اہلھا وقعتی اذمتھا، لیکن تقوی اس سجائے ہوئے گھوڑے کے مانند ہے جس پر اس کا سوار بیٹھا ہو اور اس کی مہار سوار کے ہاتھ میں ہو۔ فاوردہم الجنہ، یہ تقوی اسے جنت تک پہنچا دے گا۔ تو بہرحال تقوی کی تعریف اور تقوی کی اہمیت کافی حد تک واضح ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسوٹی کیا ہے جس کے ذریعے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ یہ تقوی ہمارے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ تقوی کے جو معنی، تقوی کا جو مفہوم بیان کیا، حمام امیر المومنین کے پاس یہی پوچھنے آئے تھے، یہی سمجھنے آئے تھے کہ آیا حمام کے اندر تقوی پایا جاتا ہے یا تقوی نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ تقوی کی اہمیت کا اندازہ تھا حمام کو کہ تقوی کتنا اہم ہے۔ تقوی کی اسی اہمیت کے پیش نظر جب حمام نے متقین کی پہچان مولا سے دریافت کی اور مولا کے مختصر سے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، تو مولا نے تفصیلی جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِنًا مِّن مَّعْصِيَتِهِمْ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ۔ حضرت نے اصلی بات کہنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ میں متقین کے جو صفات بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر لوگوں نے اپنے کو ان صفات سے آراستہ کر لیا اور متقی بن گئے، یا اس کے بجائے انہوں نے خدا کی نافرمانی اختیار کر لی، گناہ کا راستہ اپنا لیا، اگر انہوں نے اپنے کو تقوی سے آراستہ کر لیا تو اس سے خدا کا کوئی فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے۔ اور اگر لوگوں نے ان صفات کو اپنانے کے بجائے گناہ و معصیت کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس میں کسی قسم کا نقصان نہ ہوگا، اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ یاد رکھیے
کہ اس دنیا کی ہر مخلوق من جملہ ہم اور آپ بھی اپنے وجود کے لیے 4 علتوں، 4 چیزوں کے محتاج ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک علت بھی کم ہو جائے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ 4 علتیں کیا ہیں؟ علت فاعلی، علت مادی، علت صوری اور علت غائی۔ فرض کیجئے ہم کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک بلڈنگ بنانے والے معمار اور میسن کی ضرورت ہے، یہ علت فاعلی ہے۔ اس کے لیے اسٹیل، لکڑی، اینٹ، سیمنٹ وغیرہ کی ضرورت ہے، یہ علت مادی ہے۔ ایک نقشے اور میپ کی ضرورت ہے جس کے ذریعے بلڈنگ کا ڈھانچہ اور اس کی شکل و صورت کا تعین ہو سکے، یہ علت صوری ہے۔ بلڈنگ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سکونت ہے، تجارت ہے، یا دینی اور سماجی ایکٹیویٹیز کے لیے ایک سینٹر بنانا ہے۔ یہ جو مقصد ہے اس کی تعمیر کا، اسے علت غائی کہتے ہیں۔ علت غائی ذہنی مرحلوں میں تمام مرحلوں پر مقدم ہے۔ پہلے ذہن میں مقصد معین کیا جاتا ہے، اس کے بعد بقیہ اسباب فراہم کیے جاتے ہیں، نقشہ بنایا جاتا ہے، میٹیریل لایا جاتا ہے، میسن اور مزدور بلائے جاتے ہیں، اور سب سے آخر میں جو چیز عملی شکل اختیار کرتی ہے وہ بھی علت غائی ہے۔ تو ذہن کے مرحلے میں سب سے پہلے علت غائی ہے، اور عمل کے میدان میں سب سے آخر میں علت غائی ہے۔ جب بلڈنگ بن کر تیار ہو جائے گی تب اس میں سکونت اختیار کی جائے گی، تب اس میں تجارت اور کاروبار کیا جائے گا، یا تب اس میں دینی اور سماجی ایکٹیویٹیز انجام پائیں گی۔ یہ 4 علتیں ہر مخلوق کے لیے ضروری ہیں۔ ہم کوئی چیز بنانا چاہیں اس میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ جل شانہ مخلوق نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ذاتی ہے۔ ہم مخلوقات محتاج ہیں، وہ غنی و بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، قرآن مجید میں ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری خلقت میں بھی یہ 4 علتیں موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق میں بھی یہ 4 علتیں موجود ہیں۔ علت فاعلی بھی ہے، علت مادی بھی ہے، علت صوری بھی ہے، علت غائب۔ علت فاعلی خدا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، بنانے والا خدا ہے۔ علت مادی وہ گوشت و پوست اور ہڈی وغیرہ ہے جس سے یہ ہمارا بدن تشکیل پایا ہے۔ علت صوری ہماری یہ شکل و صورت ہے، اور علت غائی ارتقاء اور سیر اللہ ہے۔ سیر اللہ کی طرف ارتقائی سفر یہ ہمارے وجود کا مقصد ہے۔ کیونکہ دیکھیے انسان کی خلقت تمام مخلوقات کی خلقت سے جدا ہے۔ انسان کے سوا جتنے بھی ہیں سب کو جیسے ہیں ویسے ہی اللہ نے انہیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ سونے کو سونا اللہ نے بنا دیا، کوئلے کو کوئلہ اللہ نے بنا دیا، ہیرے کو ہیرا اللہ نے بنا دیا، شیر کو شیر اللہ نے بنا دیا، بھیڑ کو بھیڑ اللہ نے بنا دیا۔ بھیڑ خود سے بھیڑ نہیں بن گئی، شیر خود سے شیر نہیں بن گیا، سونا خود سے سونا نہیں بن گیا، ہیرا خود سے ہیرا نہیں بنا، کوئلہ خود سے کوئلہ نہیں بنا ہے۔ ان کا عیب یا ان کا کمال، اس میں ان کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ قیمتی ہیں یا کم قیمت ہیں، ان کی قیمتی ہونے میں ان کا کمال نہیں ہے، کم قیمت ہونے میں ان کا قصور نہیں ہے، یعنی جیسے اللہ نے بنا کے بھیج دیا۔ لیکن ہم انسان ایسے نہیں ہیں۔ ہم انسان کی انسانی شکل و صورت تو اللہ نے بنا دی،
لیکن جو انسان بننا ہے وہ ہمیں خود سے بننا. انسان جس کا جو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے جو انسان، اس انسان کو اللہ نے بنا کے نہیں بھیجا ہے بلکہ اسے خود بننا ہے. اللہ نے بننے کی صلاحیت دے دی اور بننے کے لیے نقشہ اور روڈ میپ دے دیا، ہمیں رول ماڈل بھی دے دیا. یہ کام خدا کی طرف سے ہو گیا. اب اس نقشے کے مطابق، رول ماڈل کے مطابق ہم اپنے کو بنائیں یا نہ بنائیں یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. اگر ہم نے بنا لیا اپنے کو تو ہم اشرف المخلوقات ہو جائیں گے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور اگر ہم نے اپنے کو ویسا نہ بنایا تو اولئک کالانعام، ہم جانور جیسے ہو جائیں گے. بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. ہمارا درجہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا ہے. شیر کا درجہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بھیڑ کا درجہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، کوئلے کا درجہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ہیرے کا درجہ نہ گھٹتا ہے. وہ ہیرا ہمیشہ ہیرا رہے گا، کبھی ہیرا کوئلہ نہیں ہو جائے گا. شیر ہمیشہ شیر رہے گا، شیر کبھی بکری نہیں ہو جائے گا. بکری ہمیشہ بکری رہے گی. بکری کبھی ترقی کر کے شیر نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اسے خود سے نہیں بننا ہے. لیکن انسان میں یہ ہے، انسان پستی کی طرف بھی جا سکتا ہے، بلندی کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو ہمیں جو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، علت غائی ہماری کیا ہے؟ ارتقائی سفر کو طے کرنا. ہم جب آئے تھے دنیا میں لم یکن شیئا مذکورا، ہماری کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک پہنچنے کا ملائکہ بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں ویسا ہی بننے کے لیے بھیجا ہے. یہ ہماری خلقت کی علت غائی. ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا. اس کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کی ہے. قرآن مجید میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی عبث بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ یا دوسری آیت میں ہے کہ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے ہم نے یوں ہی عبث بےہودہ لغو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کافروں کا گمان ہے. یہ نظریہ، یہ تصور کافروں کا تصور ہے. یہ کائنات یوں ہی پیدا ہو گئی، کوئی اس کا مقصد نہیں، کوئی ہدف نہیں. ظاہر سی بات ہے جب علت غائی نہ ہوگی تو علت فاعلی بھی ان کے خیال میں نہیں ہوگی. یہ کافروں کا خیال ہے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. یا انسان کی خلقت کے بارے میں ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عرض کر چکا ہوں کہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے. ہماری خلقت کا مقصد عبادت کا مقصد تقویٰ، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا تقوی کے لیے، اور تقویٰ ہی ذریعہ ہے سیر الی اللہ میں کامیاب ہو جانے کا، جس کے ذریعے سے ہمارا مقصد اور علت غائی پورا ہو سکتا ہے. لیکن ہماری علت غائی اور اللہ کی علت غائی میں فرق ہے. ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں، ہمارے کام میں بھی ایک علت غائی پائی جاتی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے یہاں بھی ایک علت غائی ہے. ہمارا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اللہ کا بھی پیدا کرنے کا مقصد ہے، لیکن مقصدوں میں فرق ہے. مقصد کی کیفیت میں فرق ہے، ماہیت میں فرق ہے. ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، ہماری جو علت غائی ہوتی ہے، ہمارے مقصد کا مقصد خود کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے، اپنی احتیاج کو دور کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی علت غائی، اللہ کا مقصد اپنے کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے بلکہ ہمیں فائدہ پہنچانا. اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جو مقصد اللہ کا ہماری خلقت میں ہے، مقصد یہ نہیں کہ اللہ ہمیں پیدا کر کے کچھ اپنے لیے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، نہیں، وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے.
اگر اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس نے ہم پر اپنی عبادت کو فرض کیا ہے، اگر اس نے ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے، اگر اس نے ہمیں زیور تقوی سے آراستہ ہونے کا پیغام دیا ہے، تو اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہمیں اشرف المخلوقات بننے میں مدد پہنچانے کے لیے، ہم اس کی تعلیمات پر عمل کر کے، اس کی عبادت کر کے، زیور تقوی سے آراستہ ہو کر اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور ان تعلیمات سے ہمیں آشنا کیا۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اپنے حبیب سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے میرے حبیب، یہ اسلام لا کر کے آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ مسلمان ہو گئے، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، ان سے کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کر دی۔ ہدایت کر کے اللہ نے اپنا مقصد نہیں پورا، اپنا فائدہ نہیں حاصل کیا ہے، تمہیں فائدہ پہنچایا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعا سچے میں مومن و مسلمان ہو تو یہ تمہارے ایمان و اسلام کا فائدہ تمہیں ہے، پروردگار کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے پروردگار کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اپنا نقصان کیا ہے۔ جو زیور تقوی سے آراستہ نہ ہو سکے، جنہوں نے تقوی سے دوری اختیار کر لی، انہوں نے پروردگار کا کچھ نہیں بگاڑا ہے بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بیمار ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے اور اس کی ہدایت پر عمل کر کے بیماری سے نجات پا کر ڈاکٹر سے اجرت کا مطالبہ کرے کہ ہم نے آپ کے نسخے اور ہدایات پر عمل کیا ہے، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کے نسخے پر عمل کیا۔ خوب اگر کوئی شخص یہ بات کہے ڈاکٹر سے تو لوگ اس کی عقل و خرد کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ ہماری عبادتوں اور طاعتوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے خزانے میں موجود نہ ہو، وہ محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر اگر فیس لیتا ہے، ڈاکٹر محتاج ہے، اس کے پاس کمی ہے، چاہے اس کے پاس اربوں خربوں کیوں نہ جمع ہو جائے، پھر بھی کمی تو ہے نا۔ مگر اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ جو گلاس بھرا ہوا ہے اس کے اندر مزید کچھ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ فل ہے، بھرا ہوا ہے۔ ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ ایک حدیث ہے جسے حدیث قدسی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو دیکھ کر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ جل شانہ نے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کائنات پیدا کی ہے، یعنی اس نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا پرسنل ذاتی کوئی فائدہ تھا۔ حدیث کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو مجھے شوق یا مجھے پسند یہ ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو ہم نے اس لیے یہ مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں دیکھیے حدیث صاف صاف کہہ رہی ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش میں اللہ کا فائدہ ہے کیونکہ اللہ اپنے کو پہچانوانا چاہتا تھا۔ بس یہ کہنا کہ ہماری خلقت میں، ہماری عبادت میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود یہ حدیث جو مشہور، اگرچہ بڑی مشہور حدیث ہے لیکن خود یہ حدیث معتبر نہیں ہے، اس کی سند ضعیف اور مرسل ہے۔ مرسل
اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں سلسلہ سند آخر تک نہ پہنچے. مثال کے طور پر میں یہ بیٹھا ہوا کہوں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، تو امام جعفر صادق نے ہم سے فرمایا، اس بات ہم نے کسی اور سے سنا ہوگا نا، انہوں نے کسی اور سے، انہوں نے کسی، یہ سلسلہ سند غائب ہے بیچ سے. ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ جی اللہ نے فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ اللہ نے. وہ سلسلہ سند تو ہم تک آنا چاہیے. اس روایت کو جو نقل کیا گیا ہے اس میں سلسلہ سند ہی نہیں ہے. مرسل اسی کو کہا جاتا ہے. یہ روایت مرسل ہے اور ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، یہ روایت معتبر نہیں ہے. اچھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ روایت معتبر ہے، بالفرض، اول تو معتبر نہیں ہے، اس کو ہم سند و دلیل نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ روایت معتبر روایت ہے، اس میں کیا کہا گیا کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے لوگوں کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. پہچان جانے کے کیا ہوگا نتیجہ؟ یہ جو خزانہ تھا وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، لوگوں کو مل جائے گا. مجھے یہ بتائیے، اگر کسی کو یا کچھ لوگوں کو کوئی خزانہ مل جائے، اس میں خزانے کا فائدہ ہے یا خزانہ پانے والوں کا فائدہ ہے؟ خود خزانے کا تو فائدہ نہیں نہ ہے، خزانہ جنہیں ملا ہے ان کا فائدہ ہے، نہ کہ خود خزانے کا فائدہ. پروردگار کہتا ہے میں خزانہ تو چھپا ہوا لوگوں کی نگاہوں سے نہا تھا، میں نے چاہا کہ لوگ اس خزانے کو پہچان لیں، یعنی لوگوں کو یہ خزانہ مل جائے. اگر خزانہ مل جائے تو اللہ کا فائدہ ہے یا جنہیں یہ خزانہ ملے گا ان کا فائدہ ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی شناخت ہوگی نہیں لوگوں تک یہ خزانہ پہنچے گا نہیں. اگر اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا تاکہ مخلوقات اس خزانے تک ان کی رسائی ہو جائے، یہ خزانے سے وہ مالا مال ہو جائیں، تو خزانہ ملنے والے کا فائدہ یا خزانے کا فائدہ؟ اللہ تو خزانہ ہے، تو اللہ کا فائدہ نہیں، یہاں بھی نہیں ہے. فائدہ کس کا ہے؟ جو لوگ خزانے کو جنہوں نے پہچان لیا، جنہیں اللہ کی معرفت ہو گئی، جنہیں اللہ کا عرفان حاصل ہو گیا. تو خزانہ پانے والوں کو، اللہ کے معرفت حاصل کرنے والوں کا فائدہ ہے. جنہیں معرفت حاصل ہو گئی ان کا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے. جس نے اپنے چھپے ہوئے خزانے کو، جو اللہ اپنے چھپے ہوئے خزانے کو پہچانوا رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. جو پہچانیں گے ان کا فائدہ ہے. فائدہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اسے پہچان لیا. اے کاش ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو جاتا جنہوں نے خدا کو پہچان لیا ہے، جو خدا کی جن کو معرفت حاصل ہو چکی ہے. تو مولا کائنات متقین کی صفات بیان کرنے سے پہلے یہ بات سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ جو صفات ہم بیان کر رہے ہیں انہیں اگر ہم نے اپنا لیا جس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں اپنایا تو اللہ کا نقصان نہیں ہے، اپنا لیا تو ہمارا فائدہ، ٹھکرا دیا تو ہمارا نقصان ہے. چنانچہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ، جس وقت اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا اور ان کی نافرمانی کے نقصانات سے محفوظ. لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةَ مَنْ عَصَاهُ وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ، کیونکہ جو اس کی نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 110 صفات کو سمجھنے اور ان صفات سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم بھی اس خزانے تک پہنچ سکیں جس سے قیمتی خزانہ
دنیا میں موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔